بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ انسانوں میں بت پرستی اور شرک کا آغاز شخصیات سے متعلق اندھی عقیدت سے ہوا۔ بت، سوا، یغوث، یعوق و نسل آدم اسلام کی نیک اور صالح اولاد میں سے تھے۔ تقوی اور عبادت کی وجہ سے لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کے مر جانے کے بعد لوگوں کو رنج و غم ہوا۔ شیطان نے یہ ترکیب دکھائی کہ ان کی یاد کو دل میں تازہ رکھنے کے لیے ان کے مجسمے بنا دو۔ چنانچہ ایک نسل نے محض ان کی یاد دل سے لگائے رکھنے کے لیے مجسمے بنائے۔ تیسری نسل تک یہ مجسمے خاصے تگڑے بت بن چکے تھے جن کی باقاعدہ پوجا شروع ہو چکی تھی۔ اہل عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر عمر بن لہی کے زمانے تک آپ علیہ السلام کے عقائد پر ہی ثابت قدم رہے۔ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے دین ابراہیمی کو تبدیل کیا اور اہل عرب کے لیے طرح طرح کی گمراہیاں شروع کی۔ خزا قبیلہ بھی مکے میں آ کر جرہم قبیلے کے ساتھ رہنا شروع ہو گیا، لیکن زمزم کا پانی جرہم قبیلے کی ملکیت میں تھا۔ کچھ وجوہات کی بنا پر دونوں قبیلوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ لڑائی بہت دن جاری رہی، بہت خون خرابہ ہوا۔ آخر جب لڑائی ختم ہوئی تو بنو جرم نے ہار مان لی، لیکن جب جرہم قبیلے نے اپنی شکست دیکھی تو انہیں مکے سے نکلنا پڑا۔ لیکن مکے سے نکلنے سے پہلے انہوں نے زمزم کے کنویں اور اپنی قیمتی اشیاء کو چھپا دیا، یعنی زمزم کے کنویں کو مضبوط ہاتھ کے ڈھکن سے بند کر کے اوپر مٹی ڈال دی اور مکہ سے نکل گئے۔ بنو خزاع مکہ کے مذاق مرہ ظہران سے اتر کے مکے کے اندر آ گئے اور مکے کے متولی بن گئے۔ انہیں اپنی جیت پر اتنا غرور تھا کہ سالہ سال انہیں خیال بھی نہیں آیا کہ خانہ کعبہ سے 40 قدم پہ جو زمزم کا کنواں ہوا کرتا تھا وہ کہاں گیا۔ ویسے بھی مذاق میں رہنے کی وجہ سے وہ اندر کی تفصیلات سے زیادہ آگاہ نہ تھے۔ قبیلہ خزاع کا سردار ایک شخص عمر بن لہی بن خزاع تھا جس کی لوگ بہت عزت کرتے تھے، اور اس کی کوئی بھی کہی ہوئی بات ان سب کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ اب کیونکہ مکے والوں کے پاس پانی نہیں تھا تو اس کے لیے انہیں پانی باہر سے لانا پڑتا تھا۔ ایک بار عمر بن لہی تجارت کے سلسلے میں آشام گیا ہوا تھا۔ وہاں اس نے لوگوں کی ایک جماعت جو کہ عمالقہ کہلاتی تھی انہیں دیکھا، جو کچھ پتھروں اور مجسموں کی عبادت کر رہے تھے۔ تو اس نے ان سے پوچھا، یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے خدا ہے، ہم ان سے بارش، پانی، دھوپ، ہوا، بچے وغیرہ مانگتے ہیں، اور یہ ہماری کائنات کے رب سے سفارش کرتے ہیں اور ہم ان کو اپنا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ غرض کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ دوسرے شریک کاروں کو بھی مانتے تھے۔ عمر بن لہی بہت متاثر ہوا۔ وہ پوچھا کہ کیا ایسا ہی ایک بت وہ اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے؟ ان لوگوں نے بخوشی اجازت دے دی اور وہ بت لے کر مکہ آ گیا۔ جو بت وہ مکہ لے کر آیا اس کا نام حبل تھا اور وہ مکہ کے تمام بتوں کا سردار مانا جاتا تھا۔ اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ بتوں کے آنے سے پہلے مکے میں صرف ایک اللہ کی عبادت کی جاتی تھی۔ عمر بن لہی نے واپس آ کر مکے کے تمام لوگوں سے کہا کہ اب یہ حبل تمہارا نیا خدا ہے، تم سب اس کی عبادت کرو گے۔ چونکہ عمر بن لہی کی بہت عزت تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ موسم حج میں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا اور انہیں لباس بنایا کرتا تھا، اور بعض اوقات وہ موسم حج میں 10,000 اونٹ ذبح کرتا تھا اور 10,000 ناداروں کو لباس پہناتا۔ عمر بن لہی 20,000 اونٹوں کا مالک تھا۔ ہر 1,000 اونٹوں کے بعد وہ ایک اونٹ کی آنکھ پھوڑ دیا کرتا تھا تاکہ نظر بد سے اس کے باقی اونٹ بچے رہیں۔ وہ اس کی ملکیت میں 20 ایک آنکھ والے اونٹ پھرا کرتے تھے۔ لوگ اس کی کہی ہوئی بات کو حکم کا درجہ دیتے تھے۔ بس سب لوگوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ بات صرف یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ اس بدبخت نے یہ بھی حکم دیا کہ ہر گھر کے اندر ایک مجسمہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس نے خانہ کعبہ کے ارد گرد اور اندر رکھنے کے لیے بھی بہت سے مجسمے بنوائے، جس میں کچھ بارش کے لیے، کچھ بچوں کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے، جانوروں کے لیے، غرض کے ہر چیز کے لیے الگ الگ مجسمے بنوائے گئے۔
مکہ میں جب جرہم قبیلہ آباد تھا اس وقت تک شرک مکہ میں داخل نہیں ہوا تھا۔ جرہم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جو کہ سب کے لیے عبرت کا نشان تھا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ یمن میں ایک لڑکا جس کا نام اصاب تھا، اس کو ایک لڑکی جس کا نام نیلا تھا اس سے محبت ہو گئی۔ اس نے اس لڑکی کے والد سے اس کا ہاتھ مانگا، جبکہ نیلا کے والد نے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دونوں حج پہ جائیں گے وہاں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہوں گے تو وہ جو کرنا چاہیں گے کریں گے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ بس وہ دونوں حج پر آئے اور خانہ کعبہ اللہ کے گھر کے اندر انہوں نے بدفعلی کی، جس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ اب جرہم قبیلے نے ان دونوں کے پتھروں کو اٹھا کے صفا اور مروہ پر رکھ دیا تاکہ لوگ دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ عمر بن لہی نے ان دونوں بدبختوں کے مجسموں کو بھی اٹھا کر کعبے میں رکھ دیا اور حکم دیا کہ ان کی عبادت کی جائے۔ اس کے بعد وہ بت پرستی میں مزید شدت لے کر آیا، جس میں اس نے بتوں کے نام پر قربانی کرنے کا رواج نکالا۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی حکم صادر کیا کہ جب کوئی مکہ سے باہر جائے تو ایک بت اپنے ساتھ لے کے جائے۔ اس کے علاوہ اس لعنتی نے حج کی تلبیہ میں بھی تبدیلی کی، اور تلبیہ کے آخر میں اس نے مزید کلمات شامل کیے جو کہ یہ تھے: اے اللہ، تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن جس کو تو اپنا شریک چنے اور تو ان کا بھی مالک ہے جو تیرے شریکوں کا ہے، نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کے لیے فرمایا کہ انہوں نے عمر بن لہی کو جہنم میں دیکھا جہاں وہ اپنی ہتھیلیوں کو گھسیٹ رہا تھا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔